ویلکم بیک. ان فوکس ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب, مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف. رانا صاحب تو کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اس جنرل فیض کی عمران خان صاحب کے ساتھ جو سیاسی گٹھ جوڑ ہے, اور ہونی چاہیے. چلیں آگے چلتے شیخ صاحب. پھر ابھی آپ نے کہا نا لیڈران باہر گئے, کوئی ڈیل کر کے گیا, کوئی ضمانتیں دے کے گیا. عمران خان صاحب تو یہی ہیں, لیکن اب ان کی پارٹی سے کہا جا رہا ہے اور حکومت واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ ان کے بیانیے سے جو الگ ہوتا ہے, جو ان سے علیحدہ ہوتا ہے, ہم اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو بات مائنس تک آ گئی ہے, یعنی مائنس عمران خان. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ ابھی رانا تنویر نے بھی کہا, اس سے پہلے عطا تارڑ صاحب بھی یہ اشارہ دے چکے ہیں کہ مذاکرات جب ہوں گے. رانا ثناء اللہ بھی دے چکے ہیں کہ جب آپ اس بیانیے سے اور بانی تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں. Don't bother about these people. ان کے بیانات ہر چوتھے پانچویں دن جو ان کو پیچھے سے چٹ آتی ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. ان بیچاروں کے بارے میں نہ زیادہ ٹینشن لیا کریں. آپ حکومت کو سنجیدہ نہیں لیتے شیخ صاحب؟ دے آر دا سٹنگ گورنمنٹ. آپ بڑی بادشاہ ہیں. ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ 47 کی حکومت ہے, ہم ان کو لیجیٹمیٹ ہی نہیں مانتے. آپ آگے سنجیدگی کی بات کر رہی ہیں. میں تو آپ لوگوں کے سکون سے you know I'm literally I can't fathom the kind of calmness that exists right now, جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ معاملات کتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اب listen to me do you really you were expecting I'll start shouting in your show and I'll start yelling and I'll start crying and I'll start saying what is this? We have been facing all these things for years now. It's all right. اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے, اور مشکلات اور رب کے علاوہ ہمیں توکل کسی پہ نہیں. میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کرتا ہوں. صحیح. تو وہ رب کی ذات بیٹھی ہے, آزمائشیں بھی آتی ہیں, سختیاں بھی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں, جو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو رب یہاں تک لے آیا وہ اللہ آگے بھی لے جائے گا. اللہ تو سب کا ہے. اس کا مطلب عمران خان صاحب کے جو ٹویٹر ہینڈل سے جو ان کا بیانیہ جاتا ہے, آپ لوگ اسے اون بھی کرتے ہیں اور آپ سب اس کے ساتھ کھڑے بھی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, عمران خان صاحب کا جو بھی بیان آتا ہے وہ ڈائریکٹ ان تک پہنچا دیا جاتا ہے جو اس بیان کو لگاتے ہیں. اب آپ ایک سیکٹری انفارمیشن سے پوچھ رہی ہیں کہ جی عمران خان کے بیان کو آپ مانتے یا نہیں مانتے, یہ تو آپ بادشاہوں والی دوبارہ بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور لیکن شیخ صاحب, یہ جو آپ نے مائنس عمران خان کی بات اب بہت زیادہ زور پکڑ رہی ہے. نانسنس بات ہے جی, نانسنس بات. میں دوبارہ کہتی ہوں نانسنس بات ہے. سر تحریک انصاف کے جو سابقہ لوگ تھے نا, جو پھر استحکام پاکستان پارٹی میں بھی چلے گئے تھے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ میرے شو میں تھے لاسٹ ویک بھی اس پر بات ہو رہی تھی. دیکھیں سن لیں, جو ہماری پارٹی میں بھی نہیں ہے, کک آؤٹ کر دیے گئے تھے یا خود چھوڑ کے چلے گئے تھے, جن کو کسی اور پارٹی نے بھی قبول نہیں کیا. زیادہ دیر تک وہ غلط چیز بندہ کھا لیتا نا, اگل جاتی. آئی پی پی میں بھی گئے, انہوں نے بھی باہر پھینک دیا, کئی وہیں رہ گئے. مطلب جن کو کوئی پولیٹیکل سیٹ اپ ایکسیپٹ نہیں کر رہا, آپ سمجھتی ہیں وہ ریلیونٹ ہے. چلیں آپ کہتی ہیں تو میں مان لیتا ہوں. ان کی ملاقات ہوتی ہے, کوٹ لکھپت جیل وہ جاتے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب سے ملتے ہیں. کیونکہ وہ مقدمہ وار تھے. دیکھیں وہ مقدمہ وار تھے, مقدمہ وار کے طور پہ جاتے تھے. کوئی وی آئی پی اس کھاتے میں نہیں تھے جاتے, مقدمہ وار پہ نہیں. لیکن انہوں نے صاف یہ کہا ہے کہ ہماری کوششیں تھی اور اب ہم اپنی کوششوں کو تیز کریں گے اور اس پارٹی کو بچانا چاہیے. یہ اس قسم کی کوششیں کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا رہا ہے پی ٹی آئی کے ورکر سے سمپتھیز گین کرنے کے لیے. تو پھر کہنے ڈکا پا کے رکھا سی, اسی کو کہ کوئی دیوار پا چڑی سی, کر لینا سی, جڑا پا ڈانا سی ٹا لینا سی. سو مائنس عمران خان قبول نہیں ہے. نہیں کیسے؟ دیکھیں آپ بادشاہی کرتی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, نون لیگ جیسی پارٹی میں سے نواز شریف کو کوئی نکال سکا آج تک؟ بالکل صحیح. حالانکہ اس کو فارغ بھی کر دیا, سائڈ پہ بٹھا دیا, فیملی نے بھی ڈمپ کر دیا, اس کے باوجود اس کو مائنس نہیں کر سکے. تو یہ تو پارٹی جو ہے اس میں سے آپ عمران خان کو نکال دیں تو پیچھے کیا بچ جاتا ہے مجھے بتائیں. تو یہ کیسے کوئی ایکسیپٹ کرے گا؟ اسی ایک بات کے اوپر تو لوگ ابھی تک مارے کھا رہے ہیں, گھروں سے بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹیں کر کے خوش نہیں ہو جاتے, ویوز لے کے اور لائکس لے کے. بندے قربانیاں دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ خان کے ساتھ. سیٹوں کے لیے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں. سیٹاں تو اسمبلی نہیں جا سکتے, اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, کوئی کام نہیں, کوئی دھندا نہیں, سوائے وکٹمائزیشن کے کچھ بھی نہیں. یہی کچھ ہی ہے نا اس وقت. تو سیٹ کا مطلب یہ ہے. تو جو لوگ پھر بھی کھڑے ہیں وہ کیوں کھڑے ہیں؟ تو وہ یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے, یہ ہمیشہ بنایا جاتا ہے, یہ کوئی آج تھوڑی سے بنایا گیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف کی جب حکومت تھی اس وقت بھی وہ کہتے تھے -1 ہونا لیتے, -1 تے گل کرو. تو وہ جن کی پبلک میں بالکل سپورٹ کوئی نہیں تھی, وہ اس کو -1 کرنے کو تیار نہیں تھے. تو کیا جو لوگ کہتے تھے اس کو -1 کرنا ہے, وہ نواز شریف -1 ہو گیا سی پھر؟ شیخ صاحب ملاقاتیں تو دیکھیں اب انہوں نے اناؤنس ہی کر دی کہ بالکل نہیں ہوں گی. بہنیں باہر بیٹھتی ہیں,
پاکستان تحریک انصاف کے ظلم ہے، لوگ باہر بیٹھتے ہیں ظلم ہے، اور زیادتی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن قبل سے یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو شاید شفٹ کر دیا جائے، سوچا جا رہا ہے، حکومت اس پر غور کر رہی ہے۔ سو اس کو پاکستان تحریک انصاف کیسے دیکھتی ہے اگر انہیں اڈیالہ سے شفٹ کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کچھ میں نے اگلے دن بھی ایک ٹی وی پہ بیان دیا اور پھر سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے اس کو ٹیسٹ کر کے ہوتے ہیں نا کچھ ایجنڈا ڈریون لوگ، انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ کو بڑا واضح کہہ دیتا ہوں، ہم اس چیز کو رجسٹ کریں گے ہر فورم پہ جو قانونی لیگل ہمارے پاس موجود ہے، آئینی احتجاج کا حق ہے، اس پہ احتجاج بھی کر لیں گے اپنی کیپیسٹی کے مطابق۔ اگر یہ ہم نہیں روک سکے خدا نخواستہ، دیکھیں ہم تو اپنی کیپیسٹی اور اپنی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی سے دعا کریں گے کہ ہم اس کو روکیں، ہم بھرپور طریقے سے اس پہ کریں گے، ہماری لیگل ٹیم اس کے اوپر بیٹھے گی، ہمارے پولیٹیکل پارٹی میں جو گراؤنڈ کے لوگ ہیں وہ اس کو دیکھیں گے کیسے اسٹریٹجائز کرنا ہے۔ تو خان کو آپ کسی کے دل سے تو نہیں نکال سکتے، آپ خان کو پاکستان کے جس مرضی کونے میں لے جائیں، اگر آپ لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہاں بھی اڈیالہ جیسا موسم بن جائے گا، پھر اتھوں بھی کٹو گے، پھر اتھوں بھی کٹو گے، کیا کریں، کیا بچوں والی بات ہے یہ۔ بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔